السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ناصر اظہری 786 چینل کو۔ تو آج کا پیارے دوستو موضوع ہے ہمارا، آپ کو ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا وہ فرعون کیسے بنا، وہ مصر کا بادشاہ کیسے بنا۔ آئیے دوستو، اس واقعہ کو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ آسانی کے ساتھ ہمارے چینل کے مادھیم سے جو ویڈیوز جو جانکاریاں اپلوڈ کی جاتی ہیں ان کو پڑھ سکیں، ان سے جانکاری حاصل کر سکیں۔ تو آئیے پیارے بھائیو دوستو، دراصل فرعون بادشاہ کیسے بنا؟ اصل میں وہ اصفہان کا رہنے والا ایک بہت ہی غریب شخص تھا۔ اتنا غریب تھا کہ لوگوں سے اس نے اتنے سارے قرضے لے لیے تھے، بہت زیادہ وہ مقروض ہو گیا تھا۔ لوگ اس سے مانگنے آتے، وہ دے نہیں پاتا، کبھی ادھر سے آتا کوئی، کبھی ادھر سے آتا۔ لیکن جب بھی کوئی قرض مانگنے آتا تو وہ تو غریب تھا، اس لیے اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے روپے بالکل نہیں رہتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ ان سے کس طریقے سے بچا جائے۔ مقروض ہو کر اس نے ارادہ کیا کہ میں اصفہان سے بھاگ جاؤں۔ اس کا اصلی نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، جو قبطی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جب اس نے ارادہ کیا کہ ان قرض داروں کا قرض مجھ سے ایسے ادا نہیں ہو پائے گا، تو وہ وہاں سے بھاگ گیا کہیں کوشش کرنے کے لیے کہ کہیں سے اپنی زندگی گزار لوں اور کھاؤں کماؤں۔ تو وہ چل دیا، مصر کے قریب پہنچا۔ ایک گاؤں میں اس نے دیکھے کہ بہت سارے تربوز اور سستے ملتے ہیں اور بازار میں بہت مہنگے ملتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ان کا کاروبار کر لیا جائے۔ تو وہ کاروبار کی نیت سے اس نے تربوز بہت سارے خریدے اور خرید کر سوچا تھا کہ میں انہیں بہت زیادہ قیمت پر بیچوں گا۔ لیکن جب شہر تک پہنچے، اس سے پہلے ہی فلاں چیز کا ٹیکس، ان ٹیکسوں کے لیے ہی اس کے سارے تربوز شہر تک پہنچنے سے پہلے ہی سب ختم ہو گئے۔ تو وہ مصر میں پہنچ گیا۔ مصر میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی اس زمانے میں، جب وہ ولید بن مصعب بن ریان یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون جب مصر پہنچا اصفہان سے، تو اس وقت مصر میں بہت بڑی بیماری پھیلی ہوئی تھی جس سے لوگ روز بروز مرتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس بیماری کا فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ ایک قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا اور اچھے کپڑے پہن کر لوگ جو بھی جہاں بھی کسی کی موت ہوتی جب دفن کرنے آتے تو کہتے کہ مجھے فرعون بادشاہ نے، یعنی پہلے زمانے کا رواج تھا، جو بادشاہ مصر میں بنتا تھا اس بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ ان سب بادشاہوں کا لقب فرعون رکھا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے فرعون بادشاہ نے یہاں قبروں پر ٹیکس حاصل کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا اگر آپ اپنی میت کو دفن کرنا چاہتے ہیں تو پہلے 5 آنے دیجیے اور اس کے بعد اپنی میت کو دفن کیجیے۔ ایسے ہی اس نے 2-3 مہینے کے اندر کتنے پیسے اکٹھے کر لیے، سونے کے سکے اکٹھے کر لیے، تو بہت بڑا آدمی بن گیا۔ لیکن اچانک اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ بادشاہ جو اس وقت کا فرعون تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اس کے قریبی خاندان سے کوئی مر گیا۔ تو وہ لوگ قبرستان میں آئے اس کو دفن کرنے کے لیے، تو ان سے بھی اس نے 5 آنے مانگے۔ اس کو 5 آنے تو نہ ملے، انہوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ تک پہنچا دیا اور بتایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو مقرر کیا ہے؟ تو اس وقت کے فرعون نے کہا کہ نہیں، میں نے تو قبرستان میں کسی کو مقرر نہیں کیا ٹیکس وصول کرنے کے لیے، بھئی تو کیسے آ گیا یہاں پر؟ تو اس نے کہا کہ دراصل میں آپ کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیے فرعون جی، بادشاہ سلامت، آج کے دور میں آپ کی سلطنت میں، آپ کی بادشاہت میں کتنے برے کام ہو رہے ہیں، بتائیے۔ میں 2-3 مہینے کے اندر آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچ جاؤں، پھر بتاؤں آپ کی سلطنت میں کتنا برا ہو رہا ہے۔ بتائیے، میں نے ظلم سب کچھ زیادتی کر کے 2-3 مہینے کے اندر اتنا مال اکٹھا کر لیا، تو آپ سوچئے آپ کے باقی وزیروں کی کیا حالت ہوگی، باقی لوگ آپ کے کیا کر رہے ہوں گے آپ کی سلطنت میں۔ اس لیے میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ جو مال اکٹھا کیا میں نے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اور آپ کی سلطنت کے بارے میں، آپ کی رعایا کے بارے میں، ان کی غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو آپ کے سامنے بتانے کے لیے، کیونکہ ویسے تو میری ملاقات آپ سے کوئی کرواتا نہیں، مجھے یہ ہیلہ تلاش کرنا پڑا اور میں نے ایسا کیا۔ اس طریقے سے کہہ کر اس فرعون نے جو ابھی کے بادشاہ اس کے سامنے ان سارے سونے کے سکوں کو پٹک دیا کہ یہ آپ کے لیے ہیں جناب، یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیے بلکہ آپ کے لیے بتانے کے لیے میں نے یہ حیلہ تلاش کیا۔ تو بادشاہ کو
फ़िरौन की यह आदत बड़ी पसंद आई और उनको एक छोटा सा ओहदा दे दिया। यहाँ तक कि छोटे से ओहदे से वो ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करने लगा लोगों के दरमियान इज्जत बनाने के लिए। तो लोगों जब उससे मोहब्बत करने लगे, बादशाह ने उसको और बड़ा ओहदा दे दिया, और बड़ा ओहदा दे दिया, बिल्कुल करीब पहुँच गया। यहाँ तक कि उस वक्त के बादशाह का, जब वो उस वक्त का बादशाह मर गया तो लोग और सब उससे मोहब्बत करते थे। उसके अच्छे कारनामे देखकर, अच्छी अच्छी बातें देखकर सब लोगों ने उसको बादशाह बना दिया। तो प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, इस तरीके से जो फ़िरौन था वो मिस्र का बादशाह बना। बस यही थी आज की हमारी कहानी। अगली नई वीडियो कुछ इसी तरीके से लेकर हम आएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, ये बात हमने आप तक मुकम्मल तौर पर पहुंचा दी कि फ़िरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना। अब बादशाह बनने के बाद में उसने क्या क्या किया, इसकी वीडियो इंशाअल्लाह हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। आपसे गुजारिश है कि जब तक आप इंतज़ार फरमाएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको फ़िरौन के बादशाह बनने से लेकर फ़िरौन के समंदर में डूबने तक, मौत तक का पूरा वाक़या हम आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बना कर आपके सामने मुकम्मल तौर पर पेश कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।